قریب سے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ قبائلی علاقوں میں ظاہر صاحب اس وقت کیا حال ہے؟ اسپیشلی when I talk about قبائلی علاقے، میں خیبر ایجنسی کی بات کر رہا ہوں، میں پارا چنار کی بات کر رہا ہوں، میں بارڈر مینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں، میں ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ یور ویوز آن اٹ سر؟ دیکھیے مختلف چیزیں ہیں، دیکھیے کمپلیکس سچویشن ہے۔ اگر خیبر ایجنسی کو ہم دیکھیں، ہم خیبر سے ہی بات کرتے ہیں، خیبر ایجنسی میں مختلف ڈائنامکس ہیں۔ اس میں آپ کی ملیٹنسی اور ٹیررزم اپنی جگہ پہ، لیکن اس میں بڑا فیکٹر یہاں پہ اسمگلنگ مافیا کا بھی ہے، جو کہ بڑا افیکٹولی اس بارڈر کو یوز کرتا رہا ہے۔ اور باوجود فینسنگ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو راجگال اور یہ تیرا کی ویلی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو افغانستان کا کولر کا بارڈر ہے، وہاں آپ کے ابھی بھی مطلب ایسی ایریاز ہیں جہاں سے آپ انفلٹریشن کر سکتے ہیں۔ بلکہ اس میں دو تین وجوہات ہیں کہ آپس میں مل جل کی بھی ہوتی ہے، برائب دے کے بھی ہوتی ہے، اور اسمگلرز جو ہے نا وہی چیزیں کرتے ہیں، لہٰذا ایک فیکٹر یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کا اور پولیس ٹارگیٹنگ کا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا آپ نے جو کورم ایجنسی کا دیکھیں، پیورلی اس میں دو تین ایشوز ہیں۔ اس میں آپ سیکٹیرین پرابلم کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے، لیکن سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے وہاں پہ آپ کے جو لینڈ ڈسپیوٹس ہے، وہ آپ جب جھگڑا شروع ہوتا ہے تو دو انڈیویجول سے ہو جاتا ہے قبیلے میں، قبیلے سے قبائل میں، اور قبائل سے اوور آل پھر اس کو ایک سیکٹیرین شیپ دی جاتی ہے۔ بے شک سیکٹیرین ایشو بھی ہے، لیکن میرے خیال میں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور جو قبائلی وہاں پہ جرگا سسٹم ہے وہ اس کو افیکٹولی کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہاں اگر آپ کو مسلکی اختلاف ضرور آتا ہے، لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں سیکٹیرین معاملات کو۔ اس کو میرے خیال میں کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو یہ لینڈ کے ڈسپیوٹس ہیں، جو ٹرائبس کے ڈسپیوٹس ہیں، ان کو لوکلی ایڈریس کرنا ہوگا۔ اور آپ چاہے جرگا سسٹم کے تھرو کرتے ہیں یا آپ اس کو باقاعدہ ایڈمنسٹریٹو نظام کے تھرو کرتے ہیں، لیکن یہ ہونا ضروری ہے۔ باقی رہی آپ کی قبائلی علاقوں اور بارڈر انٹروژن، دیکھیں طلحہ کمپلیکس سچویشن اس لیے ہے کہ آپ یہ بات رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے جو سابقہ فاٹا کے علاقے ہیں، قبائلی علاقے ہیں، وہ اگنورڈ رہے ہیں، کریکٹ۔ آج بھی اگنورڈ ہے۔ وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، وہاں پہ اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہے، وہاں پہ اسکولنگ کا سسٹم ہے، وہاں آپ کے جو لائف کی سہولیات ہے وہ نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے۔ آپ نے یہاں دہشت گردی کو تو بقول ہمارے لائن انفورسمنٹ ایجنسیز کے، ہم نے دہشت گردوں کو اکھاڑ پھینکا، ان کو باہر نکال دیا، بے شک نکال دیا، لیکن کیا واپس سول ایڈمنسٹریشن ان چیزوں کو ہینڈل کر سکی ہے؟ وہ کیا آیا اس نظام کو بہتر کر سکی ہے؟ ابھی آپ دیکھیں جب سے مرجر ہوا ہے، مرجر کے بعد آپ کی پولیس سسٹم وہاں پہ گئی ہے، آپ کا ایڈمنسٹریٹو نظام وہاں پہ گیا، لیکن ایک فیلڈ نظام کی شکل میں سامنے آ رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں، ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے اپنے بڑے قریبی دوست سے بات کرتا تھا جو کہ انتہائی ریموٹ ایریا کے اندر وزیرستان کے اندر ان کی ڈپلائمنٹ ہے، اور بقول ان کے کتنے گھنے جنگلات ہیں، اور سنائپرز ان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے نا اٹیکس آتے ہیں، ساتھ ساتھ 8 چیک پوسٹوں پہ کٹھے اٹیک آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ دہشت گرد موجود ہے۔ اب آ رہی بارڈر کی بات، تو بارڈر ہمارا بے شک فینس بھی ہے، لیکن بہت ساری جگہوں پہ انفلٹریشن ہو جاتی ہے۔ یہ ایلیمنٹس ان کے سمپتھائزر بارڈر اس سائڈ پہ بھی ہیں، بارڈر اس سائڈ پہ بھی ہیں، لیکن ایک جو اہم ایشو ہے وہ ہے افغانستان کے اندر ان کی جو محفوظ پناہ گاہیں ہیں، وہ ہمارے لیے ایک سب سے بڑا درد سر ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو کولیشن ٹروپس کے تیسری دفعہ انہوں نے افغانستان کو ڈچ کیا، تقریباً ہم کہتے ہیں نا 10.35 بلین سے زائد کا اسلحہ